بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلام عليه. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من حمده ونفخه ونفسه. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، أو كما قال صلوات ربي وسلام عليه. گزشتہ 4 خطبات جمعہ میں ایک ایسی بیماری کے حوالے سے گفتگو اللہ کی توفیق سے ہوئی کہ شاید ہی کوئی کہنے والا اور سننے والے اس سے بچے، اور اللہ سب کو بچائے. اور وہ بیماری دنیا میں موجود بدنی تمام بیماریوں سے زیادہ تباہ کن اور ہلاکت کا سبب. اس بیماری کے حوالے سے آخری خطبہ میں اس بات کے ذکر کا آغاز ہوا اللہ کی توفیق سے کہ اس بیماری کی اقسام اور ہر قسم کا علاج کیا. جو بات گزشتہ خطبہ جمعہ میں جاری تھی وہ یہ تھی کہ اس کی پہلی قسم اپنے تئیں
بڑا دیندار سمجھنا، اپنے دیندار ہونے پر نازا ہونا، وہ خطبہ دینے کی صورت میں ہو، امامت کی صورت میں ہو، قرآن کریم کی تلاوت کی صورت میں ہو، حج و عمرہ کی صورت میں ہو، صدقہ و خیرات کی صورت میں ہو۔ اس بیماری کی تحریک جس کے بارے میں اللہ کی توفیق سے گفتگو ہو رہی ہے یہ ہے کہ جس کسی پر اللہ کی طرف سے یہ احسان ہو جائے کہ نیکی کا کرنا اس کے نصیب میں ہو جائے، وہ اپنا دماغی توازن برقرار نہ رکھے۔ اور کون کون ہے اس میں اللہ ہی جانے کون بچا۔ آج کے سبق میں بات کی ابتدا اس سے ہو رہی ہے، میں آپ پوری توجہ کریں، یہ بات میرے لیے اور آپ میں سے ہر ایک کے لیے۔ اللہ کرے کہ میری گفتگو کا نہ کوئی نشانہ ہو اور نہ کوئی اس سے مستثنا۔ اس کائنات میں سب سے شاندار بہترین نماز ادا کرنے والے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی نماز کی اللہ کے ہاں کیا حیثیت ہے؟ جو نماز ان کے طریقہ پر نہیں، وہ نماز اللہ کے دربار میں جاتی نہیں۔ ان کی نماز اسلام میں معیار ہے، کسوٹی ہے۔ ان کی نماز کے ادا کرنے کے بعد کیفیت کیا ہے؟ اگر یہ ایک بات میری اور آپ کی سمجھ میں آ جائے، میرے اور آپ کا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اس کا جنازہ نکل جائے۔ اللہ کرے کہ میری اور آپ کی سمجھ میں بات آ جائے۔ امام مسلم حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے، انہوں نے بیان کیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرا کرتے، نوٹ فرمانا یہ بات جو ابھی میں آپ سنیں گے ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، فعل ماضی استمراری پاس کنٹینیوس ٹینس۔ آپ کا عام دستور مبارک یہ تھا جو ابھی ہم سنیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے پھرتے، سلام پھیرتے تو کیا کرتے؟ 3 دفعہ اللہ تعالی سے اپنے گناہ کی معافی مانگو، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ فضل الہی ایک نہیں، کروڑ فضل الہی، خرب فضل الہی مل جائیں، آپ کی نماز کا کچھ حصہ نہیں بنا۔ ہماری حیثیت کیا؟ اور وہ میرے ماں باپ اور سب کچھ ان پر قربان ہو جائے، نماز پڑھنے کے بعد 3 دفعہ، ایک نہیں، 2 نہیں، خان صاحب انگلی اٹھاؤ، 3 دفعہ کیا کرتے؟ اللہ پاک سے اپنے گناہ کی معافی طلب کرتے۔ کیوں کرتے؟ اللہ بہتر جانے۔ جو بات سمجھ میں آ رہی ہے، اے رب کریم، آپ کی نماز کے ادا کرنے کا جو حق تھا میں محمد صلوات ربی وسلام علیہ اس کو ادا نہیں کر سکا۔ اگر ان کی کیفیت یہ ہے تو کوئی اور کس بات کی موزی ہے؟
اور یہاں بات نہ روکتے، اللہم انت السلام، اے اللہ۔ راجہ صاحب اچھی طرح نوٹ کرو، نوجوانوں کو جا کے خوب بتلا، اللہم انت السلام، اے اللہ آپ ہی۔ گرامر کی بات، انت مبتدا اس میں معرفہ، السلام الخبر اس میں معرفہ۔ یہ بات تو گرامر کی عام بات جو سب کے لیے سمجھنے کی ہے۔ ترجمہ کیا ہے؟ آپ ہی اور کوئی نہیں۔ بات واضح ہو رہی؟ آپ ہی اور کوئی نہیں۔ کیا ہے؟ السلام ہے۔ اور السلام کا ایک معنی آپ ہی وہ ہیں جو ہر عیب سے پاک ہے۔ کوئی سننے والا تعجب نہ کرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد اللہ تعالی سے کوتاہی کے لیے معافی طلب کر رہے ہیں۔ اے اللہ، حقیقت یہ ہے کہ عیب سے پاک صرف آپ عرش والے ہیں، کوئی اور تو ہے ہی نہیں۔ اور سن لیجئے ہمارا عقیدہ یہ ہے، اور اللہ اسی پہ زندہ رکھے، اسی پہ موت آئے، کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر عیب سے پاک ہیں، لیکن فرق ہے، ان کو ہر عیب سے پاک کیا کس نے؟ عرش والے رب نے۔ ان کی رحمت ہے، اور عرش والے رب کسی کی وجہ سے نہیں، وہ از خود ہر عیب سے پاک ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے حضور یہ جو کہہ رہے ہیں، آپ ہی ہر عیب سے پاک ہیں، تواضع کے لیے، عاجزی کے لیے۔ اور اس کے بعد وَمِنْكَ السَّلَامُ، اور آپ ہی کی طرف سے گناہ سے پاک ہونا ہے۔ یعنی اگر مجھ میں، اللہ اکبر، اگر مجھ میں کوئی خوبی ہے، عرش والے رب آپ کی جانب سے ہے، میری وجہ سے۔ اگر ان کی کیفیت یہ ہے تو میں اور آپ کیا حیثیت رکھیں؟ تبارک یا ذا الجلال والاکرام، آپ بہت ہی برکت والے ہیں، اے بزرگی والے، اے عزت والے۔ آئیے اسی بارے میں 26واں پارہ سورہ الذاریات آیات شریفہ 17 اور 18، آیات شریفہ 17 اور 18 سماعت فرمائیے اور نوٹ کیجئے۔ اللہ تعالی نے ان آیات سے پہلے جنت جانے والے متقیوں کا ذکر کیا، ان کی خوبیوں کو بیان کرتے ہوئے فرمایا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون۔ یہ متقی لوگ، یہ جنتی لوگ رات کو بہت تھوڑا سوتے تھے۔ رات کا زیادہ حصہ کہاں گزرتا؟ چینل کے ساتھ، بیکار گفتگو میں، غلط چیزیں دیکھنے یا سننے میں نہیں۔ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، رات کو بہت تھوڑا اپنے بستر پر آتے، زیادہ دیر اللہ کے حضور قیام میں، سجدوں میں بسر کرتے۔ اور اس کے بعد وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جب سحری کا وقت ہوتا، رات ختم ہونے کے قریب ہوتی، تو پھر کیا کرتے؟ اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا شروع کرتے۔
لا الہ الا اللہ۔ علامہ علوسی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ وہ فجر کے وقت، سحری کے وقت، فجر کی اذان سے پہلے رات کو گزاری ہے کس میں؟ بولو، ساری نہیں لیکن رات کا زیادہ حصہ۔ اب رات ختم ہونے کو ہے تو کیا کرتے ہیں؟ بیوی کو گالیاں دینی شروع کر دیتے ہیں، میں مر گیا، تھک گیا، ابھی تک چائے نہیں بنائی۔ بہو کو کوستے ہیں، بچوں کو ڈانٹتے ہیں، نہیں۔ وبالاسحار هم یستغفرون، سحری کے وقت اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے۔ علامہ علوسی لکھتے ہیں کیوں؟ وہ ایسے ہیں جیسے انہوں نے ساری رات جرائم کا ارتکاب کرتے ہوئے گزاری۔ اللہ اکبر۔ ہے ہم میں سے کوئی ہے ایسا؟ ہاتھ کھڑا کرے، میں بھاگ کے اس کا سر چھو۔ تھوڑی سی نیکی کرتے دماغ خراب ہو جائے۔ بچنے والے ہیں لیکن کہاں ہے وہ؟ اچھا خطبہ ہو جائے، خطیب صاحب کا لہجہ بدل جاتا ہے، بہتر تھا خطبہ نہ دیتا۔ عمرہ کر کے آئے، کہانی ہماری اچھی ہے، ادا اچھی کر۔ مزید سنیے 18واں پارہ سورہ المؤمنون آیت شریفہ 60 اللہ کریم نے فرمایا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون۔ اللہ کے لیے میں آپ پوری توجہ کریں۔ حکیم صاحب بات میری اور آپ کی ہے، کسی اور کی نہیں کر رہے۔ اور وہ لوگ ایک لفظ پہ غور کیجیے، اللہ کرے کہ میں ٹھیک ترجمہ کے قریب آپ تک بات پہنچا پاؤں۔ اور وہ لوگ اللہ پاک نے انہیں جو صلاحیتیں دی اس کا حق ادا کرتے، اللہ کی تابعداری میں اپنی قوت، اپنا مال، اپنی عقل، جو کچھ بھی ہے اس میں اللہ تعالی کی تابعداری کا کیا کرتے ہیں؟ بولو صاحبان، حق ادا کرتے۔ اور کون گواہی دے رہا ہے؟ قل ای شیء اکبر شہادہ قل اللہ۔ اللہ سے بڑی گواہی کسی کی ہے؟ بولو نہیں، اللہ گواہی دے رہا ہے۔ جو کچھ ان کی استطاعت میں، طاقت میں ہے وہ کرتے۔ وقلوبہم وجلہ، اور ان کے دل ڈرے ہوئے۔ کرتے کیا ہیں؟ جو طاقت۔ کون گواہی دے رہا؟ پوری کائنات مل جائے اللہ کی گواہی کے برابر، اتنی بڑی گواہی کے بعد کسی اور چیز کی ضرورت ہے؟ لیکن ہے کیا ان کی کیفیت؟ وقلوبہم وجلہ، اور ان کے دل ڈرے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ انہم الی ربہم راجعون، کہ اللہ ہی کے پاس جانا ہے، معلوم نہیں کیا ہو جائے۔ کبھی میں آپ نیکی کرتے ہوئے ڈرے ہیں؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ ان پر، ان کے باپ پر راضی ہو جائے، کیا شان والی ہے ہماری اماں۔ امام ترمذی اور امام ابن ماجہ نے روایت کیا، اما عائشہ خود بیان کرتی ہیں اور ان کے الفاظ کے ترجمہ سے پہلے
میری جانب سے تشریح سن لیجیے کہ آیت ان کی سمجھ میں بولو نہیں آئی کہ اللہ گواہی دے رہے ہیں جو اللہ نے ہمت طاقت دی ہے اس کے مطابق کیا کرتے ہیں؟ بولو، بولنا چاہیے جب خطیب کے کیا کرتے ہیں؟ اس کا حق ادا، تو پھر ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اما عائشہ کی سمجھ میں بات بولو نہیں آئی، کبھی ہم نے بھی کہا سمجھ نہیں آئی، اتنا ٹائم ہی نہیں کہ قرآن پاک پر غور کریں، بڑے مشہور ہیں، خاک ہے اس مشغولیت پر جو قرآن پاک سے روکے، اس مشغولیت میں کوئی خیر نہیں، اس لیے ہم سورج پر پہنچ چکے ہیں، ٹائم نہیں۔ انہوں نے غور کیا ہے، یہ آیت سمجھ نہیں آ رہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اہم یشربون الخمر اہم یسرقون، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ شراب پیتے ہیں، یہ چوری کرتے ہیں؟ جو اللہ کے پاس جانے سے ڈر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پہ بہت پیار آیا، اور یہ بات میں تشریح میں کہہ رہا ہوں، فرمایا لا یا بنت صدیق، کیا پیارا انداز ہے، اللہ ہمیں بھی گھروں میں اپنے کنبوں کے ساتھ یہ انداز دے دے، ہر وقت توپوں سے فائرنگ نہ کرتے رہے، لا یا بنت صدیق، کیسا پیارا انداز ہے بلانے کا، اے صدیق کی بیٹی، باپ کا تذکرہ کتنا پیارا کیا، قربان ہو جائے ان پر، ایک ایک بات دل کرتا ہے اسی کو بیان کر سکتے۔ اے صدیق کی بیٹی، کون ہے صدیق؟ ابو بکر رضی اللہ، وہ ایسے نہیں، وَلَكِنَّهُمْ يَصُومُونَ وَيُصَلُّونَ وَيَتَصَدَّقُونَ، وہ روزے رکھتے ہیں، وہ روزے رکھتے ہیں، وہ نمازیں پڑھتے ہیں، اور وہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، لیکن ان تین کاموں کے ساتھ ایک چوتھی بات، وَيَخَافُونَ أَلَّا تُقْبَلْ أَعْمَالُهُمْ، چوتھی بات کیا ہے؟ وہ ڈرتے ہیں کہ نمازیں تو پڑھی ہیں، روزے تو رکھے ہیں، صدقہ اور خیرات تو کیا ہے، شاید یہ قبول ہی نہ ہو۔ کبھی میں آپ ڈرے ہیں؟ اور اللہ پاک نے پھر ان کے بارے میں ایک اور گواہی دی، اولئک یسارعون فی الخیرات، یہی ہیں وہ لوگ جو نیکیوں میں دوڑ لگا رہے ہیں۔ یا اللہ ہم ایسے نہیں ہیں، ہمیں ایسا بنا دے، اور وہ تو نہیں بن سکتے، ان کی نقل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ گواہی دے رہے ہیں، اولئک یسارعون فی الخیرات، وہی لوگ ہیں جو نیکیوں میں دوڑ لگاتے ہیں، وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ، اور رب العالمین کی گواہی ہے یہی لوگ ہیں سبقت لینے والے۔ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی بیماری کی دوسری قسم، میں بس اسی بات کو مختصر کرتے ہوئے ایک ہی اور قسم بیان کر کے موضوع کو روک دوں گا، اور وہ قسم ہے، یا اللہ مجھے آپ کو عقل دے، دل چاہتا ہے کہ اس بات کو بیان کرتے رہے، مجھے نہیں پتا آپ کیا چاہتے ہیں۔ دوسری قسم، درمیان میں سے کچھ اقسام چھوڑ دوں، اپنے آپ کو بہت بڑی عقل والا سمجھ، کوکر صاحب جی ایسے لوگ ہیں کہ نہیں؟
پتہ نہیں کون بچا. کسی بوڑھے سے بات کرو، جوان سے کرو، 5 سالہ بچے سے کرو، کیا کہتا ہے؟ دادا بو کیا پتا، ماما آپ کو کیا پتا. کون مانتا ہے کہ عقل میں کوئی اس سے بڑا ہے؟ کوئی مانتا ہے؟ علاج کیا ہے؟ کتنے علاج ہیں، وقت ختم ہوا چاہتا ہے. یہ عقل جس پر تو نازاں ہے کہ نہیں، یہ الگ بات، یہ الگ بات. یہ سوچ اس عقل کا ہمیشہ تیرے پاس رہنا اس کی گارنٹی ہے. تیرے ایسے کتنے عقل کے دعوے دار کیا کرتے ہیں؟ گندگی کھاتے ہیں. کھوکھر صاحب میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ گھر والوں کو چوکیداری کرنی پڑتی ہے، کہیں کوڑے دان سے یہ عقل و دانش کا چیمپئن کوڑا کھانا شروع کر. گھروں میں ایسی حالتیں ہیں کہ جب دماغ قائم نہ ہوتا ہے کہ نہیں. اور مزید سن لیجئے، میرا اور آپ کا بھی ایمان ہے کائنات میں سب سے بڑی عقل والی کون ہے؟ بولو. اللہ کی بات، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ امام ابو داؤد اور امام نسائی نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کیا کرتے تھے، یعنی اس دعا کا کرنا آپ کی عادت مبارک تھی. کیا تھی دعا؟ اللہم انی اعوذ بک من الجنون. اے اللہ، میں آپ سے بے شک پناہ مانگتا ہوں کہ میں دیوانہ ہو جاؤں. تیری عقل میری عقل 1 منٹ سے پہلے اس کا حشر یہ ہو سکتا ہے کہ تجھے جا کے چھوڑ کے سنگل باندھ کے پاگل خانے میں داخل کروا کے، اور کوئی غصہ کرتا ہے تو کرتا رہے، جائے پاگل خانے میں، دیکھے کتنے کتنے مالدار، کتنے کتنے ڈگریوں والے وہاں چھکڑے پڑے ہیں، کہیں اپنے آپ کو اور دوسروں کو نقصان نہ پہنچے. تو جب میری آپ کی عقل اس کی گارنٹی کوئی نہیں، اس طرح اس کا پانسا پلٹ جائے، اس پہ فخر کرنا، تو اس کا جواب ہے اللہ مجھے آپ کو ہدایت دے. یہ بیماری جو ہم میں ہے اللہ اس کو ختم کر دے، اللہ اس کو ختم کر دے، اللہ ہمارے کنبوں سے ختم کر دے، امت اسلام سے ختم کر دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. آج کے خطبہ جمعہ میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی 2 اقسام اور ان کا مختصر سا علاج اللہ کی توفیق سے عرض کیا گیا. پہلی قسم اپنے دیندار ہونے پر فخر کرنا، اور دوسری قسم اپنے آپ کو بہت سیانہ اور سمجھدار سمجھنا. اور ان دونوں قسموں کا جو علاج ہے، پہلی قسم کا علاج کہ حقیقت میں دیندار ہے،
جن کی دینداری کی گواہی رب العالمین نے خود دی ہے اور جو دینداری میں نمونہ ہے وہ اللہ سے ڈرتے رہتے، تو میں آپ ہمارا تو پتہ بھی نہیں کہ دیندار ہیں یا کیا ہے۔ دوسری قسم اپنے آپ کو سیانہ سمجھنا، عقل والا سمجھنا، اے میرے بھائی، اے میری بیٹی، ہوش کر، جس عقل پہ تو نازاں ہے، جس کی وجہ سے تو اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھ رہا ہے، کچھ پتہ نہیں یہ عقل اللہ دیوانگی میں کتنی دیر میں، 1 منٹ سے پہلے بدل دے۔ تو اور میں ہے کیا؟ میری اور تیری عقل ہے کہ نہیں یہ الگ بات ہے، اس کے الٹنے میں اللہ کا حکم کسی وقت بھی آ سکتا ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو، ہمارے کنبوں کو اور امت اسلام کو اس تباہ کن بیماری سے بچا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔